اگر بتا دوں کہ جو ہماری بجلی کی کنزمپشن 2017 میں تھی وہ 124 بلین یونٹس تھی، اس کے بعد 2018 میں بھی 124 بلین یونٹس تھی، اور 2019 میں بھی 123 بلین یونٹس تھی. تو کچھ زیادہ فرق نہیں ہوا کہ آپ کہیں کہ کنزمپشن کم ہو گئی ہے، ان سالوں میں بھی تقریباً سیم ہی ہے، کوئی کنزمپشن کم نہیں ہوئی. دیکھیے میں آپ کو پھر ایکسپلین کروں. جی، جب آپ بجلی کے منصوبے لگاتے ہیں تو آپ نے اس کی گروتھ اینٹیسپیٹ کرنی ہوتی ہے. جب اکانومی 6% سے گرو کر رہی تھی تو آپ نے جو بتایا کہ 2018-19 میں سیم رہی، کم نہیں ہوئی، یہ جو ہم نے اینٹیسپیٹ کی تھی 124 کی بجائے 130 ہونی چاہیے تھی، پھر 130 سے 134 ہونی چاہیے تھی. یہ بڑھتی ہے نا. جب آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہو تو پھر آپ کی اگر کنزمپشن سٹیٹک ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اکانومی گرو نہیں کر رہی. تو جب 6% سے اکانومی گرو کرے گی تو اس میں کنزمپشن بڑھے گی. لیکن اگر اکانومی گرو کرنے کی بجائے سکڑنا شروع ہو جائے اور نیگیٹو گروتھ میں چلی جائے تو اس سے پھر اس کی وہ ساری گروتھ پروجیکشن ختم ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے جو کہ ہم نے کی تھی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس ہم 6% کی گروتھ پہ قائم رہتے تو جتنے بجلی کے منصوبے ہم نے لگائے ہیں یہ بمشکل ہماری ضرورت کو پورا کر سکتے اور قومی خزانے کو نقصان نہیں ہوتا. چلیں یہ آپ کا ایک موقف ہے. احسن اقبال صاحب آپ کنٹینیو کریں. اسپیکر کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ اسپیکر کے ساتھ اسپیکر ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کرے، صحیح چلا نہیں رہے، کیا وجہ ہے؟ کہ ہم احتجاج نہیں کرتے عوامی مسائل پہ، ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک ایسی شخصیت کو اسپیکر لگایا ہے جن کو آداب نہیں پتا پارلیمنٹ کیا ہے، ان کی کرسی کا منصب کیا ہے، انہیں غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور وہ اپوزیشن کو موقع نہیں دیتے کہ وہ عوامی مسائل کے اوپر یا جو اپوزیشن جن چیزوں پہ وہاں بات کرنا چاہتی ہے وہ کریں. وہ صرف مائک دیتے ہیں حکومت کے وزراء کو کہ وہ اپوزیشن کے خلاف کردار کشی کریں، گالی گلوچ کریں. لہٰذا ہمیں باہر سڑک کے اوپر پریس کانفرنس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اپنے احتجاج کو بلند کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ان قومی ایوانوں کو غیر مؤثر کر دیا گیا ہے، اور اسی لیے اب پی ڈی ایم ایک فیصلہ کن جدوجہد کر رہی ہے کہ یہ حکومت اب ہمارے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے. احسن صاحب، جو پی ڈی ایم فیصلہ کن جدوجہد کر رہی تھی، کر رہی ہے، کیا ابھی بھی کر رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو بیانات کچھ اور تھے. آج کا مریم نواز صاحبہ کا بھی بیان دیکھ لیں یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان دیکھ لیں، وہ لب و لہجہ نرم پڑ گیا. اب نہیں، بالکل نہیں پڑا. دیکھیے جب بھی کوئی تحریک چلائی جاتی ہے اس کے مختلف مدارج یا مختلف فیزز ہوتے ہیں. ہم نے پہلی جو فیز تھا اس کے اندر بھرپور جلسے کیے، اب اس کے بعد ہم ریلیز کر رہے ہیں. ایک اس میں جو اب لال نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات آ رہے ہیں جن کو ہم چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتے، چونکہ اگر ہم سینٹ کے الیکشنز کا بائیکاٹ کرتے تو وہاں پر حکومت بآسانی 2/3 اکثریت سے بلا مقابلہ اپنے نمائندے منتخب کرا لیتی، اور اس کے بعد وہاں سے جو بھی چاہتی آئین کے اندر ترمیم کے لیے چور دروازے سے ترامیم داخل کر دیتی. مثال کے طور پہ 58(2)B کو واپس لا سکتے تھے، مثال کے طور پہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کر سکتے تھے. یہ وہ ترامیم ہے کہ جنہیں کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت بھرپور سیاسی جدوجہد کی ہے اور ایک اتفاق رائے ملک کے اندر پیدا ہوا ہے. تو لہٰذا اگر وفاقی پارلیمانی آئین جو پاکستان کے لیے سب نے متفق طور پہ منظور کر رکھا ہے اس میں دوبارہ کوئی ایسے پیچز لگیں کہ جو غیر جمہوری ہوں، غیر پارلیمانی ہوں، اس نظام کی روح کو تبدیل کریں، تو یہ تو اس جدوجہد کی نفی ہوگی جو ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین کو بالادست ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سینٹ کے محاذ کو خالی نہیں چھوڑنا اور وہاں پہ بھرپور حصہ لے کے اپنی نشستوں کو حاصل کرنا ہے تاکہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہ ہو. اور انشاءاللہ جو ہی سینٹ کا الیکشن ختم ہوگا اس کے بعد پھر ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کے لیے تمام اپوزیشن جماعتیں اسلام آباد کا رخ کریں گی اور وہ ایک پھر تاریخی لانگ مارچ ہوگا. رائٹ. لیکن احسن صاحب ظاہر ہے کہ 31 جیسے کہا گیا 31 جنوری کو ڈیڈ لائن دی گئی، عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں. آج کا دن تھا، یعنی کہ عمران خان صاحب آج بھی وزیر اعظم میں. لانگ مارچ تھا، فیب سے لانگ مارچ شروع ہونا تھا، اب وہ بھی ظاہر ابھی شروع نہیں ہو رہا. اب یہ بات مارچ
کو چلی گئی ہے اس مارچ کی بھی, تو ابھی یہ تو اس کے اوپر حتمی نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ جو ڈیڈ لائن دی گئی اس پر کچھ نہیں ہوا تو آگے کیا ہوگا اس پر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو آپ نے بات کی سینٹ الیکشن. ایسی بات نہیں ہے, میں اس میں آپ کی تصحیح کرنا چاہوں گا. دیکھیے, ہم نے پہلے 31 دسمبر کو اپنے تمام اراکین اسمبلی سے کہا تھا کہ وہ اپنے استعفے قیادت کے پاس جمع کرا دیں, اور 100% اراکین اسمبلی نے اپنی اپنی جماعتوں کی قیادت کو اپنے استعفے جمع کرا دیے ہوئے ہیں. اسی طرح ہم نے ایک مہلت دی تھی عمران خان صاحب کو کہ آپ ملک کو مزید بحران کی طرف نہ دھکیلیں, اپنی ناکامی کو تسلیم کریں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں بہت کامیاب ہیں اور آپ کو چلنے نہیں دیا جا رہا تو ایک نئے الیکشن کا اعلان کریں, کرسی چھوڑیں, آئیے, یا آپ کو فیصلہ کن اکثریت مل جائے گی یا آپ کو فیصلہ کن شکست مل جائے گی, لیکن ملک اس بحران سے نکل جائے گا. احسن اقبال صاحب, آپ بھی جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کی کرسی پر چاہے نواز شریف صاحب بیٹھے ہوں 126 دن, بھی اپنے فیصلہ کن جو مراحل ہیں اگلے ان پر آگے بڑھے گی, چاہے وہ لانگ مارچ ہو چاہے وہ استعفے ہوں. رائٹ, یہ بیانات سے جو دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کرسی چھوڑ دیں ڈیڈ لائن سے, تو عمران خان صاحب ظاہر ہے استعفے نہیں دیں گے. ایک وہ بھی دور تھا جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور 126 دن کا دھرنا ہوا تھا, اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے بھی ظاہر ہے کرسی نہیں چھوڑی تھی اور نہ ہی چھوڑنی چاہیے تھی, بالکل اس طرح احتجاج سے یا اس طرح سے کسی تحریک سے. تو پھر یہ بیانات سے تو وہ عمران خان صاحب نہیں کرسی چھوڑیں گے نا. دیکھیے, نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کی صورتحال میں بہت فرق ہے. جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا وہ تنہا تھے, اور پاکستان کی تمام جمہوری قوتیں پارلیمنٹ کے اندر نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی تھیں. آج عمران خان صاحب تنہا کھڑے ہیں اور پاکستان کی تمام جمہوری قوتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ان کے خلاف ان سے استعفیٰ مانگ رہی ہیں اور لانگ مارچ کی بات کر رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, لیکن احسن اقبال صاحب, یہاں پر تحریکیں جب شروع ہوتی ہیں تو کسی اور کا بھی ہاتھ ہوتا ہے, اور یہ تحریکیں اگر کامیاب ہوتی ہیں اور لانگ ٹرم چلتی ہیں تو وہ بھی کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. آج دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ ہے. بس وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ رانگ فٹ پہ, جب کرکٹ کھیلتے ہیں نا تو کبھی کبھی آپ رانگ فٹ پہ پکڑے جاتے ہیں شاٹ کھیلتے ہوئے. اکثر یہ تھا, پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے ساتھ مل کے حکومت کو نکالا کرتی تھی تو اس کو ایک بہت گڈ ول کبھی حاصل ہو جاتی تھی. اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ ایک نان پرفارمنگ حکومت کے ساتھ باکس ہو گئی ہے, اور اب وہ پھنس گئی ہے کہ اب وہاں سے کیسے نکلے, کیونکہ جو حکومت کی بدنامی ہے وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے بھی گلے پڑ رہی ہے, اور انہیں اب سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کی اس بند گلی سے وہ کیسے نکل سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا, یہ کیا انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ان سے کیسے نکلا جائے؟ کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے؟ نہیں, بات چیت نہیں ہوئی, کہ وہ ایسا سوچ رہے ہیں. ہم آپ جیسے تجزیہ کاروں سے ہی ٹی وی کے اوپر جب بحث سنتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے, ہمارا تو کسی سے رابطہ نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایک بہت پیچیدہ صورتحال میں ہے, کیونکہ پاکستان میں یا جمہوریت چلا کرتی تھی یا مارشل لا چلا کرتا تھا. پہلی دفعہ ایک ہائیبریڈ سسٹم کا بندوبست کیا گیا, یہ تجربہ کیا گیا. اب یہ تجربہ بہت بری طرح ناکام ہو چکا ہے. ملک کی معیشت بدحال ہے, خارجہ پالیسی بری حالت میں ہے, کوئی دوست ملک ساتھ نہیں کھڑا, کشمیر ہم سے چھینا جا چکا ہے, بھارت نے وہ ہم پہ وار کیا ہے کہ جو 72 سال میں اسے کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کرنے کی. تو ان حالات کے اندر یقیناً ملک کے لیے کوئی معمولی حالات نہیں ہیں, یہ غیر معمولی حالات ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے